اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی اور شاہ محمود قریشی صاحبان کے سائفر کیس میں کارروائی نقولات کی فراہمی کے لیے مقرر تھی۔ جب عدالت شروع ہوئی تو دونوں ملزمان کو جب لایا گیا تو ان کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں، جو بالکل ایک عدالتی کمرہ جو کہ 10x12 سائز کا تھا، اس کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پنجرا تھا جس میں دونوں حضرات کو جو ہے لایا گیا، جس پر ہم نے شدید احتجاج کیا کہ یہ ایک انتہائی غیر انسانی رویہ ہے، اور مہذب معاشروں میں اس طرح ایون دہشت گردوں کو بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے، جس پر عدالت نے جیل حکام کو حکم دیا کہ دونوں کو جو ہے عدالت کے اندر لایا جائے۔ اس کے بعد دونوں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت کے اندر ہمارے ساتھ بٹھایا گیا۔ آج کی کارروائی میں جو ہے طرفین کی بات سماعت کرنے کے بعد جج صاحب جو تھے ان کا اور ہمارے بیچ اور پراسیکیوٹر کے ساتھ جو ہے ناخوشگوار جملوں کے تبادلے ہوئے۔ جج صاحب اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے نقولات فراہم کرنی تھی، جبکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حد تک تو منسٹری آف لا نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ جی ہمیں اعتراض نہیں ہے جیل میں ٹرائل کا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو اسی میں کوئی ایکیوزڈ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، اس حوالے سے کوئی حکم نامہ نہیں تھا، تو لہذا یہ ٹرائل جو ہے نہیں ہو سکتے۔ دوسرا ہماری وجہ یہ تھی آرگومنٹس کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس جیل کے اندر اسی سائفر ٹرائل کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، پیر ابوالاسناد ذوالقرنین کے تقررنامے کو بھی چیلنج کیا ہے، اور جس پہ آج سے 3 ایام قبل چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس پر حکم 3-4 ایام میں کریں گے، تو لہذا ہم نے کہا 1 ہفتہ یا 10 دن کی تاخیر سے کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا، جبکہ جج صاحب بضد تھے۔ انہوں نے عمران خان کو حکم دیا کہ جی آپ اس پہ دستخط کریں، اور جس پہ خان صاحب نے اسے کہا کہ مجھے عدالتی نظام پہ ہی کوئی اعتماد نہیں ہے، میں قطعاً دستخط نہیں کروں گا۔ جج صاحب نے پھر آرڈر شیٹ میں لکھا، میرا نام لکھتے ہوئے کہا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ یہ دستخط نہ کریں، جو کہ جج صاحب کا یہ لکھوایا جانا جو ہے ایک زیادتی ہے، کیونکہ کلائنٹ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کو اپنا وکیل کہتا ہے۔ یہ جو آج کی کارروائی ہوئی ہے، جج صاحب نے کئی دفعہ خان صاحب کو یوں انگلی پکڑ کے کہا کہ جی عزت جو ہے آپ کی اگر اللہ نے دینی ہے، کوئی تلخ باتیں انہوں نے خان صاحب سے بھی کرنے کی کوشش کی جو ان کا حق نہیں تھا، بلکہ اگر آج میں بتا دوں کہ بالکل کسی جھگڑے کا جو ہے وہ جھگڑالو انداز تھا فاضل جج صاحب کا، اور ہمارے ساتھ اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کرانے میں انہوں نے بہت سارے آرگومنٹس کیے، اور کبھی ناراض ہو جاتا تھا، کبھی اٹھ جاتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا۔ اس طرح کا کنڈکٹ نہیں ہوتا ہے، آپ نے آرڈر کر دیا، ہم اس سے انکاری ہے، ہم نے کہا ہم نے اس آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے۔ اب وہ لگا ہوا تھا کہ نہیں جی اگلے ہفتے میں نے فرد جرم بنانا ہے اور آپ اس پہ دستخط کر دیں، تو لہذا ہم نے دستخط نہیں کیے، اور ساتھ میں ہم نے جج صاحب کو یہ ریکویسٹ کی، ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا ہوا ہے میری ریٹ پٹیشن پہ کہ جی خان صاحب نے آج انہیں کہا کہ مجھے واک سپیس نہ ملنے کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ خان صاحب کے الفاظ دے کہ جی دہشت گردوں سے بھی برا سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، چھوٹے سے پنجرے میں سیل میں بند کیا ہوا ہے، واک کی فیسیلیٹی نہیں ہے، اور یہاں پہ لا کے آپ پنجرہ نما ڈربوں میں بند کر کے ٹرائل کراتے ہیں۔ خان صاحب کی ٹون بھی آج بڑی یعنی کہ سختی، اور وہ جج صاحب کو انہوں نے کہا تھا، جج صاحب نے کہا جی کہ مجھے آپ کا مجھ پہ اعتماد ہے، تو انہوں نے کہا مجھے پورے نظامی انصاف سے میرا اعتماد اٹھ چکا ہے، لہذا آج کی کارروائی جو ہے ان ہی بیک گراؤنڈ میں جو ہے ملتوی ہو گئی ہے۔ نیکسٹ منڈے کی تاریخ ہوئی ہے، آئی ایم شیور نیکسٹ منڈے کی ہیں۔ ہاں البتہ جج صاحب ابھی خان صاحب کو لے کے جیل کے اندر چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی جا کے خود جائزہ لوں گا کہ آپ کو کتنی واکنگ سپیس ہم مناسب دے سکتے ہیں۔ آرڈر میں انہوں نے یہ لکھوایا، جیل حکام کو ہدایات دی کہ یہ ان کو واکنگ سپیس سفیشینٹ واکنگ سپیس دے دی جائے،
تو لہذا اب اس کے بعد جو ہیں جج صاحب دیکھ کے مارک کریں گے کہ یہ ایریا ہیں جہاں پہ وہ واک کر سکتے ہیں۔ شیر افضل صاحب، ایک فیصلہ ججمنٹ ریزرو تھی کہ سماعت جو ہے جیل ٹرائل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، وہ ابھی آنا باقی ہے۔ اس دوران ہی فرد جرم کی عائد کرنے کی کارروائی شروع ہوگی۔ آئندہ سماعت پر ملزمان کے درمیان فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی کا امکان ہے یا پھر آپ عدالت عالیہ کا انتظار کریں گے؟ آج جو آرڈر ہوا ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور چونکہ اس میں بڑی لیگل انفارمیٹیز ہیں تو لہذا اگلی پیشی سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی اسٹے ہو چکی ہوگی، میرا اندازہ ہے۔ آج خان صاحب کا مورال کیسا تھا؟ خان کا مورال تو دیکھیں، خان آج ذرا تھوڑا میرا خیال ہے کہ غصے میں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جیل میں چھوٹا سا سیل دیا ہوا ہے۔ ہم نے امیر فاروق صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ان کو سپیریئر کلاس دیں، وہ بھی نہیں دیا ہے، واکنگ سپیس بھی نہیں دے رہے ہیں، ایکسرسائز مشین نہیں دے رہے ہیں، مطلب ہے رویہ ہی ان کا۔ اور آج پھر ڈر بنما ایک جیل خانہ تھا جو عدالت کے ساتھ متصل تھا، چھوٹا سا کمرہ، تو یہ تو بالکل بنیادی انسانی حقوق اور انسانی ڈگنیٹی کی توہین ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے۔ سر، کیس سے ہٹ کے آپ کی خان صاحب سے گفتگو ہوئی فلسطین میں چل رہے اس حوالے سے؟ خان صاحب سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سیاسی امور پہ، نواز شریف کی ایشوز پہ، وہ میں آج کسی ٹائم پریس کانفرنس کر کے وہ سارا موقف بتاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ آئے سر، اچھا جی، آج کی سماعت امکان یہ تھا کہ آج پھر بغیر کارروائی کے سماعت ہوتی ہے کیونکہ ججمنٹ جو ہے وہ ابھی ریزرو ہے، سنائی نہیں گئی کہ جو جیل ٹرائل ہوگا یا یہ اوپن کورٹ ٹرائل ہوگا۔ آج کی سماعت کی تفصیلات بتائیے گا، جی اب اندر کیا ماحول تھا؟ دیکھیں، آج ریگولر ہیئرنگ کے لیے کیس فکس تھا، اور یہ بھی آج سرکار چاہتی تھی کہ کاپی سپلائی کر کے باقاعدہ ٹرائل کا فٹافٹ جلد بازی میں اور عجلت میں اس کا آغاز کر دیا جائے، مگر وہ آج ممکن نہیں ہو پایا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو آج خان صاحب جیسے ہی کورٹ میں آئے تو انہوں نے اس بات پر بہت پروٹیسٹ کیا اور بہت اعتراض کیا کہ مجھے کن حالات میں اور کن سرکمسٹانسز میں اور کس ڈسکریمنیشن میں مجھے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں مانگ رہا، مگر آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان دا سیم وے ایز ادر آرڈنری پرزنرز، جیسے باقی عام قیدیوں کو اندر رکھا ہوا ہے۔ ایسا کون سا جرم ہے جو ثابت ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے اور مجھے وہ کمرہ دیا ہوا ہے جس میں کہ قید گزارنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے۔ ان کے اس پروٹیسٹ پر جج صاحب نے خود ایکشن لیا اور اس پر ان کو یقین دہانی کرائی کہ آج کی پروسیڈنگز کے بعد میں خود جا کے تمام حالات کا جائزہ لوں گا کہ آپ کو کن سرکمسٹانسز اور کن حالات میں رکھا ہوا ہے، اور آپ کے کمرے کا سائز کیا ہے، اور آپ کو وہاں پر ٹہلنے کے لیے یا موومنٹ کے لیے کتنی کچھ سپیس ہے۔ سو ان کا مین ایشو یہ تھا کہ اس کمرے میں موومنٹ بھی امپاسبل ہے۔ تو یہ آج بات باقاعدہ جج صاحب کے نوٹس میں آ گئی۔ اب ہم مین مقدمے کی طرف آتے ہیں۔ سائفر میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ٹائم ایڈجرنمنٹ ہوئی تھی اس گراؤنڈ پر کہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز جو ہیں یہ نہیں ہو سکتی، یہ پبلک کی آنکھ سے دور یہ پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی، یہ اوپن کورٹ میں پروسیڈنگز ہوں گی جیسے کہ ہوتی ہیں۔ اور واحد وجہ جیل ٹرائل کرنے کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ان کو ریگولر کورٹس نہیں لایا جا رہا، مگر یہ بات بالکل کانٹرڈکٹ کرتی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے 12 مہینے تقریباً 100 سے اوپر مقدمات میں خان صاحب روز عدالتوں میں آتے تھے، اپنے رسک پر آتے تھے، اپنی سیکیورٹی پر آتے تھے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو جنہوں نے جو جیل میں ڈالتے ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ ملزمان کو ریگولر اور روٹین میں جیسے پیش کیا جاتا ہے، یہ ان کے اوپر یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ وہ پیش کریں جس رسپانسبلٹی سے اس وقت جیل حکام یا حکومت وقت اس وقت از شائنگ اوے فرام دیٹ رسپانسبلٹی۔ کورٹ میں پروڈکشن، ان کی سیفٹی، ان کی ویل بینگ اور ان کی سیکیورٹی یہ حکومت کی اور نظام کی اور کرمنل جسٹس سسٹم کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس رسپانسبلٹی سے بھاگا نہیں جا سکتا کہ اگر ایک ان کیمرہ ٹرائل، دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ان کیمرہ درخواست کا حق میں ان کے فیصلہ ہو گیا مگر کوئی بات نہیں، ڈبل لیئر لگی ہوئی ہے۔ جیل ٹرائل تو ہے، اگر ان کیمرہ کی اپلیکیشن پروسیکیوشن کے خلاف بھی ڈیسائیڈ ہو گئی ہے تو فرق نہیں پڑتا، ساتھ ہی ساتھ میں جیل کے اندر پروسیڈنگز تو چل رہی ہیں۔ سو جیل کے اندر بند کمرے میں صرف انفیئرنیس ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ فیئر پروسیڈنگز نہیں ہیں۔
یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. اس پر آف کورس نہ ہمیں کانفیڈنس ہے نہ اس ٹرائل پر عوام کو کانفیڈنس ہوگا. بڑے سنگین الزامات ہیں. مناسب یہی ہے کہ یہ اوپن ٹرائل اور اوپن پروسیڈنگز ہوں. اور جلدی کس بات کی ہے جب دونوں فیصلے صرف محفوظ ہیں اناؤنسمنٹ کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ صرف اناؤنس کرنا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ٹھیک ہے یا غلط. یہ کیس اندر چلے گا جیل کے اندر یا باہر, یہ میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں یہ فیصلہ آ جائے گا. سو آج کاپی لینے کا جو پروسیس ہے اور ان پہ دستخط کرنے کا پروسیس, عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے انکار کیا کہ آج ہم کاپیاں وصول نہیں کریں گے. لہذا سماعت آج دوبارہ ملتوی ہو گئی ہے بغیر کسی پروگریس کے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج 2 بجے عمران خان صاحب کی ضمانت پہ بحث ہوگی. اس پر ایک ہم امید کرتے ہیں کہ ایک درست فیصلہ جو ہے وہ آج 2 بجے منظر عام پر آئے تمام آرگیومنٹس کو سننے کے بعد. عمران خان صاحب حشاش بشاش, بلکہ آج ان کا بلڈ پریشر ذرا مجھے ہائی لگا, اور وہ ہائی اس وجہ سے لگا کہ آج وہ جس طرح ان کو اندر ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس پر وہ آف کورس پرٹرب تھے, جو کہ پریزائڈنگ آفیسر کے آگے ہی یہ پروٹیسٹ رکھا جاتا ہے. اوور آل انچارج وہ جج ہوتا ہے جو کنفائنمنٹ کو اور ٹرائل کو اور ڈیٹینشن کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. سو یہ تمام باتیں آج جج صاحب کے آگے رکھ دی گئی ہیں. امید کرتے ہیں کہ جج صاحب اس میں آج کوئی بہتر فیصلہ جج صاحب عمران خان صاحب کو آج آپ نے بتایا کہ جو فلسطین ہے آپ کو بڑا مس کر رہا ہے. دیکھیں آج ہمیں ٹو بی آنیسٹ کوئی موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم 2 منٹ بھی بات کر سکیں. سو ایک ٹرائل شروع ہوتا ہے اور لے جایا جاتا ہے. بات کرنے کا وکلا کو لیگل ٹیم کو انسٹرکشنز لینے کا, چلان کی جب نقول تقسیم ہوتی ہے پھر اس کے بعد فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی, پھر گواہان کو طلب, یہ سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے. آپ اس معاملے کو عدالت عالیہ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں, اس کارروائی کو چیلنج کریں گے یا اگلی پروسیڈنگ پر آج کے آرڈر کو یقیناً چیلنج کریں؟